صحابہ حضور کا نعت خواں تھا، لیکن یہ باقاعدہ حضور کی ثنا کیا کرتے تھے۔ لیکن 3 اصحاب جو ہیں یہ خاص طور پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درباری نعت خواں کہلاتے ہیں، حضرت کعب بن زہیر، حضرت حسان بن ثابت اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو حضور نے حکم دیا کہ صبح فجر کی نماز کے بعد ہی تم لوگوں کو لے کر کے فلاں جنگ کے لیے نکل جانا۔ اب یہ بات سمجھ میں یہاں آ رہی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نعت خواں صرف نعت خواں ہی نہیں تھے، وہ مجاہد بھی تھے، وہ تلوار بھی اٹھاتے تھے، وہ جنگیں بھی کیا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ جن کا یہ میں تذکرہ کر رہا ہوں، یہ جنگ موتا کے اندر ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف زبانی دعویٰ اور جو ہے وہ عمل نہیں ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حرمت پہ حملہ ہو اور میدان کے اندر کوئی شخص نہ آئے اور اسٹیج کے اوپر جتنے مرضی دعوے کرتا رہے، اس کے دعوے قبول نہیں ہوں گے۔ تو اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل دیکھیے، نعت خواں بھی ہیں اور مجاہد بھی ہیں دین کے۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن رواحہ ان لوگوں کو لے کر صبح چلے جانا۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کے پاس تیز رفتار گھوڑا تھا، آپ نے سب لوگوں کو صبح رخصت کر دیا، لیکن خود رک گئے، اس لیے کہ دن تھا جمعے کا۔ سوچا کہ دوبارہ پتہ نہیں حضور سے ملاقات ہو نہ ہو، جنگ پہ جا رہے ہیں، حالات کیا ہوں، اس لیے میں بعد میں تیز رفتار گھوڑے سے ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤں گا، رک جاتا ہوں تھوڑی دیر، حضور کے پیچھے جمعہ المبارک کی نماز ادا کر لیتا ہوں، یہ اعزاز بھی مل جائے اور وہ حکم تھا وہ بھی پورا ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جمعہ ادا کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عبداللہ بن رواحہ، میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ صبح تم چلے جانا، لیکن تم یہاں موجود ہو۔ عرض کی حضور میں نے یہ عزم کیا ہے کہ میں ان کے ساتھ شامل ہو جاؤں گا، لیکن رکا اس لیے ہوں تاکہ آپ کے ساتھ جمعہ المبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر لوں۔ اب یہ سعادت چھوٹی نہیں تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز، اور وہ بھی نماز جمعہ، کتنی بڑی سعادت ہے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا سنیے، اور اس مختصر سی بات سے بہت کچھ سمجھیے۔ حضور نے فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما ادرکت فضل غدوتہم، اے ابن رواحہ اگر تو زمین میں جو کچھ ہے سب کچھ راہ خدا میں خیرات کر دے، جو پہلے چلے گئے ہیں ان کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ تو حکم کی ترجیح ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ ہاں حکم کی تکمیل جو ہے اگر جو ہو جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ضمن میں اگر جو ہے وہ محبت کے مظاہر بھی سامنے آ جائیں تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور اس پر روایت حضرت عبداللہ بن قراد رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے وضو فرمایا، اور وضو کا پانی زمین پر صحابہ گرنے نہیں دیتے، اپنے منہ پہ اور اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس شے نے ابھارا ہے، میرے وضو کے پانی کو جو تم زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو حضرت عبد الرحمن بن قراد کہتے ہیں کہ صحابہ نے کہا قالوا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے پیار نے ہمیں اس بات پہ ابھارا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمایا، اس عمل سے نفی نہیں کی، لیکن ساتھ حضور نے فرمایا جو چاہتا ہے اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرے، اسے 3 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک، جب بھی بولے سچ بولے، اور جب بھی اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو امانت کو ادا کرے، اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ یعنی اگر وہ اس مظاہرہ محبت میں شامل ہو گیا اور حضور کے وضو کا پانی اس کے ہاتھ سے مس ہو گیا اور اس نے برکت سے اپنے منہ کے ساتھ مل لیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو باقی اعمال ہیں ان سے ان کو چھٹی مل گئی۔ یہ مفہوم ہے اس حدیث کا۔ اگر کوئی بندہ محفل میلاد منعقد کر لیتا ہے، دیگر امور مستحبات کی ادا کرتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب نماز نہ پڑھے، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بخشا گیا ہے۔ جس طرح کہ آج کل ہمارے ثنا خواں جو ہے تاثر دیتے ہیں کہ جو محفل میلاد میں آ گیا وہ بخشا گیا۔ اللہ تعالیٰ چاہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جو دین ہے اس دین کو ہلکا کرنے والی بات ہے۔ بلکہ آج کل تو ممبر و محراب پر جنت اور دوزخ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ہوئے تو کیڑی جنت دا کرنا ہے تذکرہ۔ میں نے کہا میاں اسی جنت کا جس جنت کے لیے حضور لمبے لمبے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے، اور فرماتے جب اللہ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو۔ اور ایک بولا کہ مجھے دیکھ کر جہنم کو بھی آئے پسینہ،
ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے، بیٹے تیرے منہ میں آج طوطی بولتا ہے جو مرضی کہہ لے، یہ تو کل قیامت کے دن پتا چلے گا کہ پسینہ کس کو آتا ہے، تجھے آتا ہے یا جہنم کو آتا ہے۔ ایک بولا کہ قبر دا خوف دے دے کے لوکی مینو ڈرانے نے، لوگ کون ہے ڈرانے والے؟ تبشیر اور تنذیر یہ نبی کا منصب ہے، نبی کی شان ہے، مبشر اور نذیر یہ نبی کی شانیں ہیں۔ حضور نے ڈرایا بھی ہے، حضور نے بشارت بھی دی ہے، لیکن اس بات کا منبر پہ بیٹھ کر کے تمسخر اڑایا جا رہا ہے اور لوگوں کو بے عملی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اس لیے آپ اس بات پہ غور کریں، اس بات پہ توجہ کریں۔ قیامت کے دن یہ لوگ کام نہیں آئیں گے، یہ پلہ چھڑا جائیں گے اور کہیں گے کہ جو ہے وہ ہم نے ان کو نہیں کہا تھا، بلکہ جو بت جن کو لوگ پوچھتے ہیں اور جن لوگوں کی لوگ پرستش کرتے ہیں وہ بھی کل قیامت کے دن کہیں گے کہ ان کو عقل نہیں تھی، ان کو سمجھ نہیں تھی، تو وہ عذر مقبول نہیں ہوگا کہ ہم ان کے کہنے پہ جو ہے وہ پوجا شروع کی۔ اس لیے اگر کوئی شخص تمہیں عمل سے بے رغبت کرنا چاہتا ہے اور تبشیر و تنذیر کو تمہاری نظر میں ہلکا کر دینا چاہتا ہے اور تم اس کے اس انداز سے عبادت کو ہلکا سمجھنے لگ جاتے ہو، تو کل قیامت کے دن کوئی عذر مسموع نہیں ہوگا۔ اللہ نے عقل دی ہے، اللہ نے سمجھ دی ہے۔ اگر آج کوئی پیر کہتا ہے کہ اگر میرے مرید ہو گئے ہو تو تمہیں عمل کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، اور بندہ جو ہے اس کے لارے پہ عمل چھوڑ دیتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کل صرف پیر پہ ساری بات ڈال دی جائے گی اور وہ بچ جائے گا، وہ بھی ساتھ رگڑا جائے گا، وہ بھی ساتھ پھنسے گا۔ بلکہ آج کل تو جو یہودیوں کا اور عیسائیوں کے عقائد ہیں وہ ہمارے عقائد کے اندر شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک عقیدہ عقیدہ کفارہ، اور یہ عقیدہ ان کو عمل سے بیزار کرتا ہے۔ اور وہ کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی قصور نہیں کیا تھا، بغیر کسی قصور کے ان کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ لہذا قیامت تک آنے والے جتنے بھی عیسائی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سولی پہ چڑھنے کا جو ہے ثواب اتنا ہے کہ وہ سارے بخشے گئے۔ ہمارا نبی ہمارے آنے والے سارے گناہوں کا جو ہے وہ کفارہ پہلے ادا کر گیا۔ یہ عیسائیوں کا بنیادی عقیدہ ہے جو انہیں گناہ پہ دلیر کرتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ کفارہ کہ جب ہمارے نبی سولی پہ چڑھ گئے، حالانکہ یہ عقیدہ باطل ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ نہیں چڑھائے گئے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہیں قتل کیا گیا نہ انہیں سولی پہ چڑھایا گیا۔ لیکن یہاں کیا ہے کہ انہوں نے یہ عقیدہ گھڑ لیا۔ آج ہمارے ہاں بھی کیا یہ نعرہ نہیں لگتا، یا علی ہم تیرے ہیں عمل کے لیے اور بتیرے ہیں؟ اس کا مطلب کہ تیرے ہوگے تو بس ہمیں عمل کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ یہ عجیب بات ہے، یہ کیا قائد ہمارے اندر شامل ہو رہے ہیں؟ یہ عقیدہ کفارہ کے ساتھ کیا اس کی مناسبت نہیں جڑتی نظر آپ کو آ رہی ہے؟ اور آج پیر بھی ٹکٹیں دے رہا ہے جنت کی کہ آگے ہو، محفل میں آگے ہو، عرس میں آگے ہو تو جنت مل گئی۔ جنت اتنی آسان ہے؟ اللہ سے توقع رکھو، اللہ سے امید رکھو کہ اللہ میں جنت دے دے، اور آرزو کرو، گمان اپنے کا اظہار کر سکتے ہو لیکن کوئی بات قطعاً نہیں کہہ سکتے۔ بلکہ آج تو حال یہ ہو گیا کہ پیرانے عظام اس دنیا سے جاتے ہیں تو لوگ ان کے لیے دعا نہیں مانگتے، اور وہ بھی کیونکہ ساری زندگی پڑھایا یہ ہے کہ ہم تو ہیں ہی بخشے ہوئے، اور دعا سے محروم ہو گئے۔ میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالی علیہ ہمیں بارہا کہتے تھے کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میری تعریفیں نہ کرنا، میری بخشش کے لیے دعائیں کرنا۔ مجھے تمہاری تعریفوں کی ضرورت نہیں ہوگی، مجھے تمہاری دعاؤں کی ضرورت ہوگی۔ آج کہا جاتا ہے ان کے لیے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، لوڑ ہی کوئی نہیں دعاؤں کی۔ وہ میاں وہ بھی بشر تھے، بتقاضۂ بشریت ان کی زندگی گزری ہے، نجی بھی، ان کی گھر کی زندگی بھی ہے، سیاسی زندگی بھی ہے، ان کے دیگر معاملات بھی ہیں، ان سے کوئی کوتاہی ہوگی۔ حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر عشرہ مبشرہ یہ کون لوگ ہیں جن کو حضور علیہ السلام نے جنت کی بشارت دی ہے؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، کوئی شک رہ جاتا ہے؟ لیکن اس کے باوجود حضرت عمر کہتے ہیں اگر برابر سرابر بھی چھوٹ جاؤں تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کروں گا۔ حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں ایک شاخ پہ چڑیا کو بیٹھا ہوا دیکھا، کہا ہے چڑیا کتنی موج لگی ہے تیری، ایک شاخ سے دوسری شاخ پہ چلی جاتی ہے، دوسری سے تیسری پہ چلی جاتی ہے، اور قیامت کے دن تیرا حساب بھی نہیں ہوگا، پھنسے تو ہم ہیں جن کا حساب ہوگا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قبر پہ کھڑے رو رہے ہیں۔ کسی نے کہا عثمان کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور نے فرمایا آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اس لیے مجھے یہاں رونا آ رہا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضور کی زبان سے جو ہے وہ جنت کی بشارت ملی ہے، اور ہم صرف ایک محفل میلاد میں آ کے، ایک محفل نعت میں آ کے، ایک عرس میں شامل ہو کے، ایک پیر کے ہاتھ میں بیعت کر کے سمجھ جاتے ہیں کہ اب ہم بخشے گئے ہیں، عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ جو بدعملی کی جو تحریک ہے، اس بدعملی کی تحریک کی اصلاح کی ضرورت ہے اور ہمیں عمل کی طرف جانا ہوگا۔ بلکہ علامہ اقبال نے تو ایک اور بات کہی، اقبال کہتا ہے پیر وہ نہیں ہے کہ جو تمہیں پہلے عمل سے بھی بیزار کر دے، پیر بلکہ حقیقی مرشد وہ ہے جو تمہارے لیے مصیبت بنا دے زندگی۔
تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے، ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے، دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کے تجھے تلوار کرے، فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے، موت کے آئینے میں دکھلا کے رخ دوست تیرے لیے زندگی اور بھی دشوار کرے۔ اگر 5 نمازیں پڑھتا تھا اب تہجد پڑھنے کی عادت ہو جائے، تہجد پڑھنے کی عادت تھی ساری رات قیام کی لطف نصیب ہو جائیں، یہ نہیں بے عملی کا درس۔ آج اس انداز سے لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہے، صرف اپنا حلقہ بڑھانا کا چکر ہے کہ لوگ میرے حلقہ ارادت میں آ جائیں، لوگ اکٹھے کر لو، مجمع اکٹھا کر لو، مریدین کی تعداد بنا لو، متوسلین کا طبقہ بنا لو، اور لوگوں کے اندر فخر و مباحات کرتے پھرو کہ میرے اتنے مرید ہیں، میرے اتنے ماننے والے ہیں، اتنے لوگ میری تحریک اور تنظیم میں شامل ہیں۔ اور میاں یہ نہیں دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا کس کے ساتھ کتنے ہیں، اس کو 72 بھی قبول ہے لیکن حق پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ آج ہم لاکھوں کی بات کرتے ہیں لیکن ظلم ہے کہ پنپتا چلا جا رہا ہے، جبر ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے ہم نے اپنے آپ کو بھی مؤثر کرنا ہے اور عمل کی طرف جانا ہے۔ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عمل پوچھے گا، گو فضل اور اس کے کرم سے ہی بخشش ہوگی، لیکن عمل کرنے کے بعد اس کی فضل کی آس رکھیں۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں عمل کے بغیر فضل کی آس سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہے۔ اس لیے آج کل یہ ایک جو رویہ ہے، یہ ایک جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس چیز نے لوگوں کو بہت سارا بے عمل بنا دیا ہوا ہے اور لوگ عمل گریز ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں، اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا ہے۔ جو مزارات پہ ہو رہا ہے ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔ اس لیے آج کل یہ ایک جو رویہ ہے، یہ ایک جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، یہ انتہائی خطرناک ہے، اور اس چیز نے لوگوں کو بہت سارا عمل بنا دیا ہوا ہے اور لوگ عمل گریز ہو گئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ پھر خرافات یہ جو شامل ہو چکی ہیں، اس نے معاشرے کو پیس کے رکھ دیا ہے۔ جو مزارات پہ ہو رہا ہے ہم ڈٹ کے اس کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ جائز نہیں ہے۔ بلکہ ہمارے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نے لکھا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ سجدہ قبور بالاتفاق حرام ہے اور طواف قبور بالاتفاق حرام ہے، زیارت قبور بالاتفاق جائز ہے، بوسہ قبور مختلف فی ہے، احوط یہ ہے کہ نہ دیا جائے۔ یعنی بوسے سے بھی اگر گریز کر لیا جائے تو کسی کو کوئی اور شائبہ نہ ہو تو یہ بھی بہتر ہے، لیکن خیر بوسے کے بارے علماء قائل ہیں، اس پر دلائل بھی موجود ہیں، لیکن قبروں کے سامنے یوں ہی کھڑے ہو جانا اور کھڑے ہو کر کے یوں سر جھکانا یہ جائز نہیں ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کبھی تم نے دیکھا کوئی کتا بھی کسی کتے کے آگے سر جھکاتا ہو؟ یہ تو اس کو بھی پتا ہے کسی کے آگے سر نہیں جھکانا۔ حضرت مجدد کی تعلیم کیا تھی؟ یہی بات کہی تھی اکبر نے کہ سجدہ نہیں کرتے تو ساری جھکا دی، آپ نے فرمایا نہیں جھکاؤں گا۔ پھر اس نے آپ کو دربار میں بلوایا، سازش کی، دروازہ چھوٹا رکھا کہ حضرت مجدد الفسانی جب داخل ہوں گے تو سر جھکا کے تو گزریں گے تو کہوں گا لو سر جھکا ہی لیا، لیکن جن کے سر کو اللہ بلند کرے کون جھکا سکتا ہے۔ حضرت مجدد جب دروازے پہ پہنچے تو سمجھ گئے کہ یہ میرے لیے ایک جال بنا گیا ہے کہ جھکوں گا تو گزروں گا۔ آپ نے پہلے اپنی ٹانگیں داخل کی تو اقبال خراج پیش کرتا ہے، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے زیر فلک مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ اس لیے کسی کو اپنے سامنے جھکانا
یا کوئی میرے لیے کھڑا ہو. حضور نے یہ بھی فرمایا کہ جو شخص یہ ارادہ رکھے کہ میرے لیے لوگ کھڑے ہوں اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کرے. آج خود اگر کوئی کھڑا ہو جائے تو یہ اس کی مرضی. اور حضرت سعد آئے, حضور نے فرمایا قوموا الی سیدکم, یہ تمہارا سردار آیا, اس کا اٹھ کے استقبال کرو. لیکن اگر کوئی خود چاہے کہ میرے لیے کھڑے ہوں تو اس کے لیے یہ وعید فرمائی. اس طرح اگر تمہارے کوئی ہاتھ چوم لیتا ہے, لیکن ہاتھ چومنے کے بغیر یوں گردن جھکانا یہ درست نہیں ہے, لیکن ہاتھ چومنے کے لیے تو وہ صحابہ کے عمل سے ثابت ہے. لیکن اگر کوئی چاہے کہ میرے ہاتھ چومے جائیں, اور اگر جو نہیں چومتا تو اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. میں ایک دفعہ ایک صاحب کو ملنے گیا تو ہم ہر شخص کے ہاتھوں نہیں نہ چومتے, آخر جو ہے وہ کسی کے ہاتھ چومنے ہو تو پھر کچھ دیکھنا بھی تو ہوتا ہے. دل اسے دے دیں جو دل بھر ہی نہ ہو. تو ہم تو کسی کے ہاتھ چومتے ہیں نا, ہم وہ ہاتھ چومتے ہیں, وہ پاؤں چومتے ہیں جو راہ حق کے مسافر ہوتے ہیں. ہم ان ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں اور اگر ہماری آنکھوں کی پلکوں کے ساتھ لگ جائیں تو اعزاز سمجھتے ہیں. تو خیر میں نے مصافحہ کیا تو ناراض ہو گئے, انہوں نے پکڑ کے میرے ہاتھ چوم لیے, کہنے لگے لو کیا بگڑا ہے میرا. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے تمہارا کچھ نہیں بگڑا, لیکن میرا بھی کیا بگڑا اگر نہیں چومے تو یہ عجیب سی کہانی ہے. ناراض ہو جاتے ہیں. ایک بت خانے بنے ہوئے ہیں, لوگ آئے ہمیں خدا ملاؤ, تم نے اپنی پوجا شروع کروا دی. لوگ آئے کہ خدا کا نام جپا جائے اور تم صرف اپنی ہی خوشامد چاہتے ہو, ہر وقت تمہارا ہی ذکر ہو. میں کتنے آراز کو جانتا ہوں جہاں اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا, پیر کا ہی ذکر ہوتا ہے, کرامتیں بیان ہوتی ہیں. اور پھر آج کل جھوٹی کرامتوں کا ایک کاروبار چلا ہوا ہے. عجیب رنگ ڈھنگ ہے, عجیب بات ہے. خوابیں گھڑی جا رہی ہیں, کرامتیں گھڑی جا رہی ہیں. میرے پاس بھی کئی لوگ آئے خوابیں لے کر, جی یہ ہم نے دیکھا ہے. میں نے کہا تم نے دیکھا ہوگا, میں نے نہیں دیکھا ہے. لوگ بڑے مفاد پرست ہیں, بڑے بڑے رنگوں میں آتے ہیں. ایک بندہ میرے پاس ایک دفعہ آیا کہ جی میرے پاس 12 موئے مبارک ہے, میں 2 آپ کو دینا چاہتا ہوں. میں نے کہا تو لوٹ سیل لگائی ہوئی ہے, موئے مبارک کوئی تماشا ہے؟ جہاں سے مرضی کو بال اٹھا کے کہہ دیتا ہے یہ حضور کا موئے مبارک ہے, یہ کوئی تماشا ہے؟ اگر کوئی ہے اور کثرت سے دنیا پر موجود ہے وہ تو برکت والی بات ہے. لیکن آج ہر لائی میں رازدار دین شدے والی بات ہے, اور ہر شخص جو مرضی دعویٰ. ایک بندے نے ایک دن مجھے رات کو فون کیا, جناب کہاں ہے؟ میں نے کہا گھر میں. کہنے ذرا باہر نکل کے دیکھو. میں نے کہا کیا ہے؟ کہا جی آسمان کی طرف دیکھو. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا چاند کے اندر حضور کی تصویر ہے. میں نے کہا تو پاگل ہے, لوگوں نے زندگیاں گزار دی اور زیارت نہ ہوئی, اور تو جو ہے لوٹ سے لگا دی ہوئی ہے کہ چاند کے اندر تصویر لگا دی. میں نے کہا کمال ہے, کوئی بات کرنے والی ہے تیری. ہمارے ہاں ذوف الاعتقادی اتنی پھیل گئی ہے کہ جو بات کرے لوگ پیچھے دوڑ پڑتے ہیں. کئی ایسے واقعات ہوئے ہیں, کوئی کہتا ہے میرے گھر میں حضور کے قدم لگے ہیں, کوئی کچھ بول رہا ہے, کوئی کچھ بول رہا ہے. یہ لوگ اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں, خوف نہیں کرتے. جھوٹی خوابیں, جھوٹی کرامتیں اگر سچی ہیں تو میں ان کا انکار نہیں کرتا, لیکن اس وقت معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں. اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں, بیگانے بھی ناخوش. میں زہر حلال کو کبھی کہہ نہ سکا کند, بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق. نئے ابلۂ مسجد ہوں, نئے تہذیب کا فرزند. میں کہتا ہوں اگر جھوٹوں کے پیچھے چلو گے رسول اللہ ناراض ہو جائیں گے تم سے. یہ جرت کیوں کرتے ہو, یہ ہمت کیوں کرتے ہو, کیوں جھوٹے دعوے کرتے ہو؟ سچ بولو, تمہارے پیچھے کوئی لگے یا نہ لگے اس کی پرواہ نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اللہ فرماتا ہے ایمان والو سیدھی سیدھی بات کرو. پھر کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. وہ تمہارے اعمال بھی ٹھیک کر دے گا, تمہارے بخشش بھی فرما دے گا. نہ لوگ اکٹھے ہوں, نہ مجمع بنے, نہ حلقہ بنے. یار یہاں تو 72 ہوں تو وہ بھی قبول ہیں. یہاں مقدار نہیں دیکھی جاتی, یہاں معیار دیکھا جاتا ہے. سر نہیں گنے جاتے, دل گنے جاتے ہیں. یہاں یہ دیکھتے ہیں. مت لوگوں کو جو ہے وہ کھلونے دے کے بہلاؤ اور لوگوں کی عقیدتوں کو لوٹو اور لوگوں کے ساتھ ظلم کرو, زیادتی کرو, اپنی آخرت بھی کالی کرو اور لوگوں کی آخرت بھی کالی کرو. آپ دیکھیں دائیں بائیں, اپنی نظر رکھیں, نگہباں بن کے جو اہل چمن کی آبرو لوٹے. چمن والو عقیدت چھوڑ دو ایسے نگہباں کی. کوئی حق کا مسافر تلاش کرو, چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں, کرامت اس کی نہ ہو ساری زندگی کے اندر, لیکن محمد عربی کی غلامی تو ہو نا. حضرت شاہ نقشبند بخاری سے کسی نے پوچھا حضور آپ کی کوئی کرامت؟ فرمانے لگے اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے, اتنے گناہوں کے باوجود زمین پہ چل رہا ہوں اور زمین مجھ کو دھنسا نہیں لیتی اپنے اندر. ہمارے بزرگوں کی تو کہانیاں یہ تھیں, اور آج تھوک کے حساب سے کرامتیں دی جا رہی ہیں. آج کے پیروں کی اتنی کرامتیں, غوث پاک کی بھی اتنی کرامتیں بیان نہیں ہوتی جن کی ان کی کرامتیں بیان ہو رہی ہیں. دڑا دڑ کرامتیں بیان کر رہے ہیں. ایک بندے کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور اس نے یہ شور کر دیا کہ یہ رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا.
اس لیے کہ حضرت غوث پاک بھی نہیں پیتے تھے، وہ بھی پیدائشی غوث تھے اور یہ بھی پیدائشی غوث ہے، اور رمضان کے دنوں میں دودھ نہیں پیتا۔ اچھا کوئی 2-4 ماہ گزرے تو اس غوث کی ماں کو طلاق دے کے نئی عورت سے شادی کر لی۔ میں نے کہا کم از کم اتنا تو خیال رکھتے، جس نے غوث جنم دیا ہے اس کو تو عزت سے گھر سے رکھتے۔ تو یہ کیا تماشے ہیں، کیا لوگ بے وقوف ہیں؟ اب لوگ سمجھنے لگے ہیں، لوگ جو ہے وہ ان وجہ سے پھر دور دین سے ہوتے ہیں، نقصان یہ ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو کہتا ہوں دنیا سے حق ناپید نہیں ہوا۔ اگر مداری گر موجود ہیں، ڈاکو لٹیرے اور چور موجود ہیں، تو حق کا ڈنڈورا دینے والے بھی اس دھرتی پہ بستے ہیں۔ ہمارا رویہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک شخص سے بدزن ہو جاتے ہیں تو پورے طبقے سے بدزن ہو جاتے ہیں۔ کئی بندوں کو میں سنا جو میں دیکھا ہوا ہے پیروں کو، اور تو نے دیکھے ہوئے ہی نہیں ہے، جن کو مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ شاید آپ نے دیکھے نہ ہو، مگر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو دیکھ کر کے زندگی گزارنے کا ڈھب آ جاتا ہے، سلیقہ اور طریقہ آ جاتا ہے۔ ان لوگوں کی تلاش کرو۔ اگر ایک دکان سے کپڑا صحیح نہ ملے، سودا صحیح نہ ملے، تو آپ جو ہے کیا کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں؟ آپ کو پتا پورے شہر سے مٹھائی کہاں سے اچھی ملتی ہے، آپ کو پتا پورے شہر سے کپڑا کہاں سے اچھا ملتا ہے، آپ کو پتا پورے شہر میں جو ہے وہ فلاں چیز اچھی کہاں سے ملتی ہے۔ دین بھی ڈھونڈو کہاں سے خالص ملتا ہے اور کہاں سے نہ خالص ملتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جھولی میں یوں نہیں ڈال دیا جائے گا، اس کے لیے تمہیں جانا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی۔ ہاں 1 سے دھوکہ کھاؤ گے، 2 سے کھاؤ گے، 3 سے کھاؤ گے، لیکن جو تم دھوکہ کھاؤ گے تم تو رب کے نام پہ کھاؤ گے نا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت تھی، جو غلام لمبی نمازیں پڑھتا اس کو آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو سمجھ آ گئی، لمبی نمازیں پڑھنی شروع کر دی، آپ آزاد کر دیتے۔ کسی نے کہا عمر تم تو بھولے آدمی ہو، یہ نمازیں اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، یہ آزادی کے لیے پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا یہ مجھے اللہ کے نام پہ دھوکہ دیتے ہیں، میں 100 بار کھانے کے لیے تیار ہوں۔ ایک جگہ سے دھوکہ کھایا، 2 سے کھایا، 3 سے کھایا، 4 سے کھایا۔ جب تمہاری نیت ٹھیک ہوگی منزل ضرور ملے گی، یہ ہو نہیں سکتا۔ خورش دے بدرا جو کب کو حمام کہ یک روز افتد ہمائے بادام۔ سادی کہتے ہیں چارہ ڈالتا جا، دانا ڈالتا جا، کبھی تتر آئے گا، کبھی مور آئے گا، کبھی کبوتر آئے گا، پھر ایک دن جس کو تو تلاش کرتا ہے وہ ہما بھی تو آ ہی جائے گا نا۔ اس لیے حق کے سفر کو نہ چھوڑنا، چلتے رہنا، اور راہ حق کی جو ہے منزل پر جو ہے وہ انشاءاللہ ایک دن ضرور گامزن ہوگے۔ بات لمبی ہو رہی ہے، ہم نے اپنی اصلاح ان سارے پوائنٹس میں کرنی ہے۔ میں آپ کو 4-5 باتیں خاص طور پہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں، اس میں کوئی پل پلا پن نہ آنے دیں اور کوئی اس کے اندر کوئی نرمی نہ آنے دیں۔ جس شخص کے سینے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بغض دیکھیں، ایک لمحے میں اس سے جدا ہو جائیں۔ جس کے سینے میں، جس کی زبان پر صحابہ کے لیے کوئی نازیبا لفظ دیکھیں، ایک لمحے کے لیے اس سے جدا ہو جائیں۔ جو اہل بیت کو بھونکتا ہو پرواہ نہ کریں اس کی، چاہے قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو۔ اولیاء اللہ کی عظمت جس کے سینے میں نہ ہو، اس کی دوستی کو ایک لمحے سے اپنے سے دور کر دیں۔ علامہ رومی کہتے ہیں کہ تا توانی دور شو از یار بد بدتر بود از مار بد۔ جتنی جلدی ہو سکتا ہے برے یار سے دور ہو جا، کیونکہ برا یار برے سانپ سے بھی برا ہے۔ اس لیے سانپ لڑتا ہے تو جان جاتی ہے، یار لڑتا ہے تو ایمان جاتا ہے۔ اس لیے برے یار سے بچ، اپنی حفاظت کر، اپنے عقیدے کی اصلاح کر۔ اس کے بعد دوسری بات جو اہم ہے، والدین کو کبھی اذیت نہ دینا۔ یہ میں 5 باتیں آپ کو آخر میں گزارش کے طور پہ اور تاکید کے طور پہ، آج کے پیغام کے طور پہ دینا چاہتا ہوں۔ میری گفتگو اختتام کے مراحل پر پہنچ چکی ہے۔ باتیں تو بہت ساری تھی اور دکھڑے تھے، لیکن وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ تو پہلی بات، عقیدے کی اصلاح کریں اور اس میں کوئی پل پلا پن نہ ہو۔ عقیدہ صحیح نہیں ہے تو کوئی عمل قبول نہیں ہے، کوئی نیکی قبول نہیں، ہر شے برباد ہے۔ دوسری بات، اپنے والدین کی نافرمانی کبھی نہ کریں۔ امام رازی نے لکھا ہے کہ ایک گناہ ایسا ہے جس کی سزا آخرت میں تو ملتی ہی ملتی ہے، دنیا پر بھی ضرور ملتی ہے، اور وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اور ایک نیکی ایسی ہے جس کا فائدہ آخرت میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے، دنیا میں بھی ضرور ہوتا ہے، اور وہ والدین کی فرما برداری ہے۔ نہیں تو نشان لگا لے شخص پہ جو والدین کا گستاخ ہے، ساری زندگی اس کو ذلیل ہوتے دیکھیں گے۔ اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لے جو والدین کا فرما بردار ہے، زندگی میں آپ اس کی پگڑی کو کبھی جھکا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اللہ اس کی عزت کی حفاظت کرے گا۔ اور والدین کے لیے جو شخص روزانہ دعا کر دیتا ہے، میں نے کتب میں پڑھا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آتی۔ اس لیے اپنے والدین کو راضی کرنا، عقیدے کی درستگی کے بعد اپنے والدین کو جا کے راضی کرنا۔ اگر کسی کے والدین ناراض ہیں، ہاتھ جوڑ کے معافی مانگنے میں کوئی شرم محسوس نہ کریں، پاؤں پکڑ لیں، منتیں کریں، ان کو راضی کر لیں۔ اللہ کی رضا والدین کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں
جن کو جنت میں جانے سے کوئی شے نہیں روک سکے. وہ 4 لوگ کون ہیں؟ ایک وہ شخص کہ جو اس حال میں مرا کہ اس کے والدین اس پہ راضی تھے. دوسرا وہ شخص کہ جس نے ایسی سچی توبہ کی کہ گناہ کی طرف دوبارہ پلٹنا اس کے لیے اتنا مشکل تھا جس طرح تھن سے نکلا ہوا دودھ واپس جانا مشکل ہے. تیسری وہ عورت جو اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا. اور چوتھا وہ شخص کہ جس کے بال بچے زیادہ تھے، ذرائع آمدنی تھوڑے تھے، لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام کا ایک لقمہ نہیں جانے دیا. تیسری بات، اپنی نظر اور شرمگاہ کی حفاظت کریں. اس دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے کہ نگاہیں پاک نہیں رہی، نگاہیں غلیظ اور گندی ہو گئی، شرمگاہوں میں وہ تقدس نہیں رہا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من زنا زنیا بہی ولو بہی تانے دارے ہی. جس شخص نے زنا کیا یہ عمل اس کے گھر بھی لوٹے گا اگرچہ اونچی اونچی دیواریں کیوں نہیں کر لیتا. یہ مکافات عمل ہے. گندم از گندم بروئے جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو. گندم بو گے تو گندم کاٹو گے، جو بو گے تو جو کاٹو گے. نظر کو تقدس دو، نظر کو پاکیزگی دو. حضرت لقمان حکیم کہتے ہیں کہ میں کئی نبیوں سے ملا ہوں، کئی نبیوں سے ملاقات کی ہے، اور میں ان سے 2-2 4-4 باتیں جمع کی ہیں، اور ان ساری باتوں کو میں نے جمع کر کے 100 باتیں جمع کی ہیں، اور ان کا پھر میں نے خلاصہ تیار کیا ہے. ان میں 8 باتیں الگ کی ہیں. ان 8 باتوں میں ایک بات یہ ہے، جب کسی کے گھر جاؤ تو نظر کو حفاظت میں رکھو. جس شخص کے مہمان بنو، جس کے گھر جاؤ، تمہاری نظر نہ بھٹکنے پائے. نظر اگر غیر محرم کو شہوت سے دیکھتی ہے، حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بھر دی جائے گی، وہ سخت رسوا ہوگا. آج میڈیا کی آوارگی اور انٹرنیٹ پہ جو کچھ ہو رہا ہے، ٹیلی ویژن اور سینما جو بدتمیزی پھیلا رہے ہیں، اور موبائل پیکج جس طرح بے حیائی کے جو ہے وہ کیفیات پیدا کر رہی ہیں اور بے حیائی کو فروغ ہو رہا ہے، ہم اس کے خلاف پوری قوت کے ساتھ بند باندھیں. اپنی اولادوں کے ہاتھوں سے ناول چھین لو، ان کے ہاتھوں سے جو ہے وہ فلمیں چھین لو، ان کی خلوتوں پہ نظر رکھو اور ان کی حفاظت کرو. جس شخص کی نظر پاک نہیں ہے اس کے من میں طہارت نہیں آ سکتی ہے، دل پاک نہیں ہے اس کو جو ہے وہ باطن کا نور نصیب نہیں ہو سکتا. وائے قوم کشتائے تدبیر غیر، کارے او تخریب خود تعمیر غیر. از حیا بیگانہ پیرانے کہن، نوجوانہ چوں زنا مشغول تن. کتنی حکمت والی بات کہی اقبال نے. وہ اپنے دور کا دکھڑا سناتا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اب تو عجیب حال ہو گئے. اقبال کہتا ہے یہ جو میرا دور ہے، جوان تو جوان رہے، بوڑھوں کی نظروں میں حیا نہیں رہا. از حیا بیگانہ پیرانے کہن، بوڑھے لوگوں کی آنکھوں میں بھی اقبال کہتا ہے حیا نہیں رہا. نوجوانہ چوں زنا مشغول تن، اور نوجوان عورتوں کی طرح اپنے تن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اپنے تن کو سنوارنے میں ہر وقت کنگھی پٹی میں لگے ہوئے ہیں. یہ مردوں کا کام نہیں ہوتا، یہ دلیروں اور بہادروں کا کام نہیں ہوتا، یہ عورتوں کے وظیفے ہیں. در دل شاں آرزوہا بے ثبات، مردہ زائن از بطون امہات. ان کے دلوں میں آرزویں کوئی اور ہی ہیں اور ماؤں کے پیٹوں سے مردہ جنم لے رہے ہیں. دخترانے او بزلف خود اسیر، شوخ چشموں خود نماؤ خردہ گیر. اور قوم کی بیٹیاں اپنی زلف کی خود قیدی ہو چکی ہیں اور ہر وقت جو ہے وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتی رہتی ہیں. ساختہ پرداختہ دل باختہ، ابرواں مثل دو تیغے آختہ. وہ جو گھر کی رونق تھی، جو آبرو اور حیا کا دوسرا نام تھا، آج وہ دل پھینک قسم کی ہو گئی ہے. آہ قوم میں دل سے حق پرداختہ، مرد و مرگے خیش را نہ شناختہ. اقبال کہتا ہائے قوم کہ جو مر گئی اور اسے ابھی تک پتہ ہی نہیں چلا کہ میں مر چکی ہوں اور جینے کا سامان نہیں کرتی. حضور نے فرمایا ہر دین کی کوئی پہچان ہوتی ہے، میرے دین کی پہچان حیا ہے. اگر حیا نہیں ہے تو دین ہی نہیں ہے. اور چوتھی بات کہ رزق کی پاکیزگی کا سامان کریں. اگر رزق پاک ہے تو دعائیں بھی قبول ہیں، اولاد بھی فرما بردار ہوگی، آخرت بھی ستری ہے. حضور نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے کعبۃ اللہ کے سامنے آیا، یمد یدیہ، دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے. وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَغُذِيَ بِالْحَرَام. کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا. اور اللہ کے گھر کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا ہے. حضور فرماتا ہے بتاؤ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعاؤں کی قبولیت چاہتے ہو تو رزق پاک کرو. آج سود کی لعنت ہمارے معاشرے میں رچ بس گئی ہے، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سود کا 1 درہم
سکی ماں سے 70 مرتبہ زنا کرنے سے بھی برا ہے. یہ حدیث کی کتب میں موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سود خوروں کے ساتھ اعلان جنگ کیا. 2 لوگوں کے ساتھ اعلان جنگ ہے, ایک اللہ کے ولیوں کا جو دشمن اور ایک سود خور. جس قوم کے ساتھ اللہ کا اعلان جنگ ہوگا, بتاؤ وہ قوم غالب آ سکتی ہے کسی کے اوپر؟ آج ہم کہتے ہیں ہمارے حوال کیا ہے, تو ذرا دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. رشوت ہمارے معاشرے میں عام ہو گئی ہے. حضور نے فرمایا رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں. اور ملاوٹ آج معاشرے کا حصہ ہو گیا ہے. آج تو ہم چھوٹے بچوں کے دودھ اور دوائیوں میں بھی ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے. اور حضور کا یہ فرمان کتنی عبرت ہے اس میں, من غش فلیس منا. حضور نے فرمایا جو ملاوٹ کرے اس کا ہمارے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. اور ان 5 چیزوں میں جو آخری بات ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں, اور میری یہ بات ضرور سن کے جانا. پہلا, اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو. دوسری بات, اپنے رزق کو پاک کرو. تیسرا, اپنی نظر کی پاکیزگی کا سامان کرو. اور چوتھی بات, والدین کی فرما برداری رکھو. اور 5ویں بات آج کی اس کانفرنس میں آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں کہ اس وطن عزیز پاکستان سے وفا کرنا, اس ملک کے ساتھ وفا کرنا. یہ ہمارے بزرگوں نے بنایا ہوا ہے, اور اس ملک کی بنیادوں میں 10 لاکھ شہیدوں کا خون ہے. اور اس ملک میں اتنی دیر تک امن نہیں آ سکتا, اتنی دیر تک چین نہیں آ سکتا جب تک نظام رسول نہیں آتا ہے. اس لیے کہ اس وقت ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا. اصغر صدائی کو میں ملا ہوں خود, جس نے یہ نعرہ ایجاد کیا تھا. وہ پڑھ رہا تھا کالج میں, ایک ہندو لڑکے نے کہا پاکستان کا مطلب کیا؟ اس کی زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ. پھر یہ ہندوستان کے طول و عرض میں اہل ایمان کا نعرہ بن گیا. سب یہی نعرہ مارتے تھے, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ ہم نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ ہوگا. اور آگے نعرہ کی تکمیل یوں تھی کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. قانون شہادت کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ. آج ہم نے غداری کیا اس نعرے سے. یہاں لا الہ الا اللہ کا نفاذ نہیں ہے. یہاں ہم امریکہ کو خدا مان کے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں. واشنگٹن کو اپنا قبلہ کعبہ بنایا ہوا ہے, اور اس کے نتیجے کے اندر ہم رسوا ہو رہے ہیں, اور ہمیں مزید کار مذلت میں گرایا جا رہا ہے. ریمنڈ ڈیس والا کیس ہمارے سامنے ہے, ڈرون حملے ہو رہے ہیں, اور جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ کے سامنے ہے. حکمرانوں کی بات چھوڑو تو وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کا ذکر بھی کیا جائے. وہ جس گراوٹ میں چلے گئے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرو کہ اللہ ہمیں کوئی غیرت مند, کوئی صالح حضرت عمر بن عبدالعزیز کا کوئی جانشینی عطا فرما دے. اور یہ ہمارا قصور ہے. میں حکمرانوں کو گالی دینے کی بجائے میں کہتا ہوں ہم اپنا محاسبہ کریں. کسی نے جاج بن یوسف سے کہا تھا کہ تو نے حضرت عمر کا دور خلافت دیکھا ہوا ہے, ان جیسا انداز حکمرانی کیوں اختیار نہیں کرتا؟ تو اس نے 2 لفظی جواب دیا, تبازروا اتعمر لکم. کہا تم ابو ذر بن جاؤ, میں عمر بن جاتا ہوں. اگر ہم ٹھیک نہیں ہوں گے تو پھر اوپر رحمتوں کے سائے نہیں ہوں گے. اور ہم کیا ہیں؟ ہم پتہ نہیں ہماری عقل کہاں چلی جاتی ہے. یہ جب الیکشن آتا ہے ڈگ ڈگی بجاتے ہیں, قوم پھر نعرے مارتی پھرتی ہے. میں نے کہا یار ہم اتنے گئے گزرے ہیں, ان کمینہ صفت لوگوں کے نعرے لگائیں. یہ ہوتے کون ہیں کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ آج کی اس کانفرنس میں ہم نے فیصلہ کر کے جانا ہے کہ آج کے بعد جب بھی نعرہ لگائیں گے سونے محمد کا نعرہ لگائیں گے, نعرے اپنے رسول کے لگائیں گے. یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ ملک کو لوٹنے والے, یہ خائن, یہ بدکار. یہ لائق ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں؟ پاکستان کے اندر ایک ایسا شخص بھی ہے جس نے ایک ٹی وی چینل پہ آ کے کہا, اسے جب سوال کیا گیا کہ جناب آپ شادی کیوں نہیں کرتے, تو اس نے کہا جس کو تازہ دودھ مل جائے اس کو گائے باندھنے کی کیا ضرورت ہے. بے شرم کے نعرے اس قوم نے لگائے. اس کو تو کوڑے مارنے چاہیے, قوم نے اس کو نعرے لگائے. تو پھر اللہ کا غضب نہ اترے, اللہ کا قہر نازل نہ ہو جو اس کی حدوں کا مذاق اڑائے اور ایک ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے اوپر جو ہے وہ شریعت کا تمسخر اڑائے اور قوم زندہ باد مار کے نعرے لگائے. قوم کی آنکھیں نہیں ہیں, کان نہیں ہیں. اللہ فرماتا علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ہم نے ایک نہیں 2 آنکھیں دی ہیں, ایک کان نہیں 2 کان دیے ہیں. کھول کے رکھو کان اور آنکھیں کھول کے رکھو اور تم دیکھو کون کہاں کھڑا ہے. ہم کہتے ہیں جی وہ نہیں تو چلو یہ صحیح, اس میں تھوڑے عیب ہیں, ہم کیوں چھوٹے بھی عیب کو اپنائیں؟ وہ بھی کل بڑا بن جاتا ہے. جس نے ملک کی ایک پائی بھی لوٹی ہے, جس نے ملک کا جو ہے وہ ایک جو ہے چھوٹے سے معاملے میں بھی غداری کی ہے, جس نے مداحنت کی ہے, جو امریکہ کے سامنے کبھی ایک بار بھی گھٹنے ٹیک چکا ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. غلام خواجہ گیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام از. اقبال کہتا ہے میں تو اس آقا کا غلام ہوں کہ جو بادشاہوں کو الٹ کے رکھ دیتا ہے. ہم بادشاہوں کو نہیں مانتے, ہم محمد عربی کے نظام کے دعوے دار. آپ دیکھیں اگر نعرہ لگانا ہے تو جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچے, ان کو پتہ چلے کہ قوم بیدار ہو چکی ہے. یہ قوم کو ہم نے بے وقوف بنایا اور ڈمرو بجاتے رہے ہیں قوم کے سامنے.
میں نے سیالکوٹ میں کچھ باتیں کی تو کئی لوگ پریشان ہو گئے، پتہ نہیں اس نے الیکشن لڑنا ہے. میں نے کہا میں نے ممبری کیا کرنی ہے، اللہ نے مجھے رسول اللہ کا ممبر عطا کیا، میں اس کو کیا سمجھتا ہوں، ہم اس کی پرواہ بھی نہیں کرتے. لیکن یہ بھی آپ کو بتاؤ ہم غیر سیاسی بھی نہیں ہیں. ادارت المصطفیٰ نے کبھی یہ نعرہ لگایا کہ ہم غیر سیاسی ہیں. ہم غیر سیاسی نہیں ہیں، ہم پورے سیاسی ہیں. کانت بنو اسرائیل یسوسون ہم الانبیاء